السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے قبول ہو، وہی کاش میرے اصول ہو، وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ جو شخص لوگوں کے بارے میں جھٹ سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جو انہیں ناگوار گزرے، تو پھر وہ اس کے لیے ایسی بات کہتے ہیں کہ جنہیں وہ جانتے نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ دو اصول کبھی نہ بھولیں، ایک اپنی ذات کی قدر کبھی کسی بھی حال میں کم نہ ہونے دے، اور دوسروں کی عزت کا خیال ہر صورت رکھیں۔ ایک سوال پوچھا گیا، محبت کیا ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ جب انسان بہت ہی گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ سچی محبت ہے۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ استاد کا احترام، استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اپنے استاد کی عزت کرنا سیکھو، کیونکہ آج تم اسی کی بدولت یہ عبارت پڑھنے کے قابل ہو۔ سکندر اعظم کا قول ہے، میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر اور میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا۔ استاد دنیا کی بہترین ہستی ہے، اس لیے ہمیں اپنے استادوں کی عزت کرنی چاہیے۔ کوئی آپ کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا، زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ گھر کا کچن پاک کیجیے۔ آج یہ بات سائنسی پروف سے ثابت ہو چکی ہے کہ کھانا اور پانی اپنے آس پاس کی انرجی وائبریشن کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اس لیے کھانا پکاتے وقت اپنے من کو صاف رکھیں۔ اپنے کھانے میں غصہ، دکھ، حسد، نفرت جیسی نگیٹیوٹی وائبریشن کو شامل مت کریں، کیونکہ یہ کھانا آپ نے اور آپ کی فیملی نے ہی کھانا ہے۔ کھانا پکاتے وقت قرآن کی تلاوت لگائیے اور صرف اچھا سوچیے۔ اللہ سے شرم کیجیے۔ اپنے ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ کام چھپ کر کرو یا سب کے سامنے، اللہ سے شرم کرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے تمام کاموں کو دیکھتا ہے۔ نماز نیند سے بہتر کیوں؟ نیند نفس کی بات ماننا اور نماز اللہ کی پکار کا جواب دینا ہے۔ نیند موت ہے اور نماز زندگی۔ نیند جسم کی راحت اور نماز روح کی راحت۔ نیند کرنے میں کافر اور مسلمان دونوں برابر ہیں، جبکہ نماز صرف مسلمان پڑھتا ہے۔ رات سوچا ماں تیرے احسان لکھوں،
ہو گئی صبح، کیا کیا میں نادان لکھوں، میرے الفاظ نہیں قابل تیری شان کے، میں کس طرح تیری ہستی کے عنوان لکھوں۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، مگر ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، جہاں ناانصافی کی گنجائش نہیں ہوتی، وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ نصیب بے شک اس کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے یعنی قتل کرنے لگو۔ جس طرح یاسین قلب قرآن ہے، اسی طرح تمام اماموں کا قلب عباس ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اللہ کا دوست وہی ہے جو مخلوق پر شفقت کرتا ہے۔ شیطان کے اثر کی وجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا رہتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن پر لعنت کی تو یہ اس کے قتل کی طرح ہے۔ جس کو بیٹیاں عطا ہوئیں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ اس کے لیے جہنم سے آر بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ جمعہ کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر نماز پڑھے گا۔ طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جس کا فاصلہ 100 سال ہے۔ اہل جنت کے کپڑے اس کے غلافوں سے نکلتے ہیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپیے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ درود شریف عبادت ہے، دعا ہے، دوا ہے، اور بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ اے میرے اللہ، آپ نے مجھے جو اچھی چیزیں عطا کی ہیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے، اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ کوشش وہی رنگ لاتی ہے جو دلوں و جان سے کی جائے، ورنہ فیکی فیکی محنت تو ہر کوئی کر رہا ہے۔ شیطان بھی موجود ہے، گمراہ کرنے والے لوگ بھی، پھر بھی اگر ہم نیک
اعمال کر رہے ہیں، تو سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ توفیق دی۔ جس کو بڑا مقام دینا ہو تو اللہ پہلے اسے مشکلات سے گزارتا ہے اور ایسی گھاٹیوں سے گزارتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ اب دروازے بند ہیں، پھر وہاں سے اللہ راستے کھول کر بندہ کو کسی مقام پر پہنچاتا ہے تاکہ اسے خوب سمجھ آ جائے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ محض تمہاری عقل یا کوشش کا نتیجہ نہیں، بلکہ اللہ کی اس میں خاص مہربانی شامل ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ عظیم ہے جس کا اخلاق بلند ہے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ آپ کا پتہ، جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لے کہ اس نے ہم سے پہلے رب سے مدد مانگی تھی اور ہمارے رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ فرقہ پرستی آدمی کو ضدی اور احمق بنا دیتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سورج صرف اس کی کھڑکی سے نظر آتا ہے۔ جو آدمی نرمی کی صفت سے محروم رکھا گیا وہ ساری خیر سے محروم کیا گیا۔ کچھ تاریخیں، کچھ دن، کچھ لمحے، کچھ وقت ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ نماز میں ناغہ نہیں، بہت گہری بات بول دی بابا جی نے، بس حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ تو چلے کہ آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں، مگر کلاس میں حاضر ہے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ یوں ہی نہیں آئی میرے لہجے میں یہ تلخی، رشتوں میں رویوں کا زہر چکھا ہے میں نے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایک آگے اور دوسرا پیچھے، مگر نہ آگے والا غرور محسوس کرتا ہے نہ پیچھے والا توہین، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ پل بھر میں جگہ بدلنے والی ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ ہر کام اس کی رضا سے ہوتا ہے، تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وقت بہت بڑی اور گہری زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہے۔ جو کہہ دیا وہ الفاظ تھے، جو کہہ نہ سکی وہ جذبات تھے، جو کہتے کہتے نہ کہہ پائے وہ ہمارے احساس تھے۔ زمین انسان کو جب بلند رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اللہ ہمیں
اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظ کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ کسی کی نرم طبیعت کو اس کی کمزوری سمجھنا کم ظرفی کی علامت ہے۔